خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ترکت فیکم ثقلین، بڑی عظیم الشان چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیت، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت، اپنی اولاد چھوڑے جا رہا ہوں، یہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ یعنی اگر زندگی کے پیش آمدہ مسائل فرض کرو تمہیں نہ ملے قرآن و سنت میں تمہاری کم علمی کی بنیاد پر، اس بنیاد پر نہیں کہ قرآن میں وہ چیز موجود نہیں ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ سیرت میں وہ چیز موجود نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے لیکن تم اس سے اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میری جگہ پر میری اہل بیت ہوگی جو تمہاری رہنمائی کرے گی۔ اور پھر اللہ نے ایک سلسلہ امامت رسول اللہ کی اہل بیت پہ جاری فرمایا اور انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی، ہدایت کے راستے پر رہنمائی کی، اور یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ اللہ نے ان کے کردار کی حفاظت فرمائی، ان کی گفتار کی حفاظت فرمائی، اہل بیت اطہار کے ہر امام کی اللہ نے کردار کی حفاظت فرمائی، گفتار کی حفاظت فرمائی، ہر چیز کی حفاظت فرمائی، ان پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی وہ ہدایت کے لیے۔ پھر جلیل القدر صحابہ کا ایک وسیع سلسلہ ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک مدت تک قائم رہا، لیکن صحابہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد امامت کا جو سلسلہ ہے، رسول اللہ کی اولاد کا جو سلسلہ ہے، وہ قائم و دائم رہا۔ حق کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے، احقاق حق کے لیے اللہ نے اپنے رسول کی اس اولاد کو جو ہے وہ زندہ رکھا۔ اور پھر اتفاق ایسا ہے کہ معاملات زندگی، حکومت اور دیگر چیزوں کے معاملات سے بھی اللہ نے ان کو بچائے رکھا تاکہ ذاتی خواہشات اور نفس کی خواہشات ان کے آڑے نہ آ سکے اور یہ حق کے راستے پر ہمیشہ قائم و دائم رہیں اور دوسروں کو حق کے لیے بتاتے رہیں کہ یہ حق ہے اور یہ حق نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے۔ اس لیے ایک مضبوط ترین دین اپنی روایات کے ساتھ معرض وجود میں آیا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے محنت فرمائی، پھر آنے والی نسلوں نے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ محنت کی، اور اس دین کو انہوں نے کوشش کی کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد، خلافت کے بعد جو سلطنتیں آئیں ان کے دست و برد سے اس کو محفوظ رکھا۔ ایک طرف وہ حکمران تھے جو دین کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور دوسری طرف یہ لوگ تھے جو دین کا دفاع کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کی وجہ سے دین کی حفاظت فرمائی اور دین کو قائم و دائم رکھا، اور وہ نبوی اخلاق، وہ نبوی سیرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثت میں ملی تھی، وہ آج تک منتقل ہو رہی ہے اور آئندہ قیامت تک منتقل ہوتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیہ مبارکہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے رہنمائی لینی چاہیے، ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی